اس کے بعد اللہ کے نبی نے تیسرا مقصد اپنے آنے کا بیان کیا، وہ تھا آخرت کے دن کے تعلق سے لوگوں کو بیداری پیدا کرنا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کا دن آنے والا ہے، اس دن کے لیے تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لو، اللہ کی بندگی کرو، میری نبوت کا اقرار کرو، میری رسالت کو تسلیم کرو، کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے جہاں کیا شریعت اس بات کا ہمیں پابند بنایا کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جا کر اپنے سر کو جھکائیں؟ تو اللہ کے نبی کی پہلی جو بنیادی آپ کی زندگی کا جو پہلا مرحلہ توحید، دعوت توحید تھا، آج ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے۔ وہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ سب سے بہترین بات اللہ کے کلام قرآن مجید کی ہے، سب سے بہترین طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین میں ایجاد کردہ نئی باتیں ہیں جسے بدعت کہتے ہیں۔ ہر بدعت انسان کو گمراہی کی راہ دکھاتی ہے، گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے یوم الحساب۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تعظیم، اس مہینے کی تکریم کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس مہینے کا احترام کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، لوٹ مار سے، قتل و غارت گری سے، چوری سے، ڈکیتی سے، ظلم سے، ہر طرح کے غلط کاموں سے وہ باز آتے۔ تو ایمان والوں پر اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب بھی حرمت والے مہینوں کو ہم پائیں، اس مہینے کی ہم قدر کریں، اس مہینے میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، نافرمانی والی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں۔ حاضرین اکرام، آج کا میرا جو موضوع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یوم الحساب، حساب کا دن۔ ہم جانتے ہیں اور بارہا ہم نے اپنی زندگی میں اس عنوان کو سنا ہوگا کہ حساب کا دن ضرور آئے گا، آنے والا ہے، جہاں پر ہمیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے۔ اللہ کے نبی کی دنیا میں تشریف لانے کی، آپ کو جو مبعوث کیا گیا تھا وہ 3 بنیادوں پر تھا۔ پہلا، توحید کی دعوت جو تمام نبیوں کا مشن تھا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر رب کی عبادت کی طرف بلانا، یہ تمام نبیوں کی ذمہ داری تھی، ان کا مشن تھا، ان کی دعوت تھی، جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے انداز میں محنتیں کی، کوششیں کی۔ انہی میں سے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا پہلا دنیا میں آنے کا مقصد دعوت اللہ تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا، لوگوں کو شرک سے بچانا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں جو انقلاب برپا کیا، انقلاب پیدا کیا، ان میں سب سے پہلے جو 10 سال مکہ کے اندر آپ نے جس پر محنت کی وہ دعوت توحید تھا، لوگوں کو ایک اللہ کی معرفت اور لوگوں کو شرک سے بچانا۔ اس شرک سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت کی، کوششیں کی، لوگوں کے گالیاں کھائے، لوگوں کے طعنے آپ نے سنا، لوگوں کے ظلم کو آپ نے برداشت کیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ پر کچرا ڈالا جاتا، آپ کو پتھر مارا جاتا، آپ کو برا بھلا کہا جاتا، گالیاں دی جاتی، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا۔ نہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے القاب سے پکارے گئے، پھر بھی اللہ کے نبی نے اپنی اس دعوت کو نہ چھوڑا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک سے انہیں بچانے کی فکر کی۔ یہ امت جو آج خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت جو آج شرک میں مبتلا ہے، اس امت کو نبی کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے توحید کی دعوت کیسے دی اور توحید کیا ہے کیسے سمجھایا، شرک کیا ہے کیسے سمجھایا، آج اس امت کو اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، جو آج خرافات میں شرک میں مبتلا ہے۔ جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے کفریہ اعمال مسلمان کرتے ہیں، شرکی اعمال مسلمان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جو ہم اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر دیکھتے ہیں وہ ہے محرم الحرام میں جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا ان کے نام پر پنجے بٹھائے جاتے ہیں اور ان کے سامنے لوگ اپنی بگڑیاں رکھتے ہیں، اپنی منتیں رکھتے ہیں، اپنی سماجتیں رکھتے ہیں، اپنی حاجتیں رکھتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بگڑی بنانے والے، یہ اولاد دینے والے، یہ خوشی دینے والے، یہ غم کو دور کرنے والے، یہ ہماری مشکل کو دور کرنے والے، یہ ہمارے کاروبار میں نفع دینے والے، اس طریقے کے باطل عقائد اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر ان پنجوں سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی بعثت کا اولین مقصد لوگوں کو شرک سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانا۔ آج یہ امت، جس امت کو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی کہ تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، شرک سے لوگوں کو بچاؤ، یہی امت آج کیا ہے، اس خرافات میں، اس شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کون سمجھائے ان مسلمانوں کو جو اس مہینے کے اندر، جس میں امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ کے محبت میں، ان کی عقیدت میں شرکی اعمال کر جاتے ہیں، شرکی اعمال کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ سربہ سجود ہوتے ہیں، ان سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہے۔ کیا شریعت اس بات کا ہمیں پابند بنایا کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جا کر اپنے سر کو جھکائیں؟ تو اللہ کے نبی کی پہلی جو بنیادی آپ کی زندگی کا جو پہلا مرحلہ توحید، دعوت توحید تھا، آج ہم نے اسے فراموش کر دیا۔
اس پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس شرک سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کے مسلمانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توحید کی دعوت دی، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا مقصد رسالت تھا کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں نبی ہوں، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک یتیم بچہ کیسے نبی بن سکتا ہے۔ اعتراض ہوا اللہ کے نبی کی رسالت پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے تیسرا مقصد اپنے آنے کا بیان کیا، وہ تھا آخرت کے دن کی تعلق سے لوگوں کو بیداری پیدا کرنا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کا دن آنے والا ہے، اس دن کے لیے تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لو، اللہ کی بندگی کرو، میری نبوت کا اقرار کرو، میری رسالت کو تسلیم کرو، کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے جہاں جزا و سزا ہوگا، جہاں پر جزا و سزا ہوگا۔ جو کچھ دنیا میں بھگتا ہے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے، جو کچھ دنیا میں اعمال تیار کیا تھا انسان نے، وہاں پر اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یوم الحساب، حساب کا دن اللہ کے نبی کی بعثت کا تیسرا مقصد تھا۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں یا قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے تو انہی تین باتوں کا، انہی تین مجموعوں کا خلاصہ ہے قرآن مجید۔ انہی تین چیزوں پر قرآن مجید گفتگو کرتا ہے، اور اسی کے اندر سارے دین کی باتیں آ جاتی ہیں کہ انسان پیدا ہونے سے لے کر، ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک، انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس نے دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا، اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ اگر دنیا میں ہم نے اپنا حساب نہیں کیا، آخرت میں تو ہمارا حساب کیا جائے گا، ہمارا حساب کیا جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کا، ہم نے اگر 40 سال زندگی گزاری ہے، 30 سال گزاری ہے، 50 سال گزاری ہے، 70 سال گزاری ہے، جتنی بھی ہم نے عمر گزاری ہے یا جتنا بھی ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے، عمر ہمیں نصیب ہوگی، اس کے بعد موت آنا طے ہے۔ ابھی ہمارے خاندان میں ایک بڑے ہمارے بزرگ جو ہمارے رشتے میں بڑے با لگتے تھے، ان کی عمر 104 سال تھی، ابھی 3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ دیکھیں 104 سال عمر پانے کے بعد بھی آخرکار دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم اتنی لمبی عمر پائیں گے ہماری گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ عمر دے رہا ہے، اس عمر کو غنیمت جان کر، جو بھی اللہ زندگی دے رہا ہے، اس زندگی کو غنیمت جان کر، جو جوانی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اس جوانی کی ہم قدر کرتے ہوئے، جو وقت اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس وقت کی ہم قدر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں ہماری زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے، اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگی، حساب کا دن آنے والا ہے۔ اسی دن سے اللہ کے نبی نے ہمیں ڈرایا۔ ایک مشہور روایت ہے، دیکھیے ہمارے نبی کتنے شفیق تھے، ہمارے نبی کتنے مہربان تھے اپنی امت پر، ہمارے نبی کتنی رحمت بنا کر ہمارے اوپر نازل کیے گئے، ہمارے نبی اپنی امت کی کتنی فکر کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی نے جبرائیل امین کو دیکھا کہ آپ غمزدہ ہیں، بہت زیادہ غمزدہ، اس سے پہلے آپ نے کبھی جبرائیل امین کو اتنا غمزدہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل کیا بات ہے، آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ آپ کو کس بات نے اتنا غمزدہ کر دیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اللہ کے نبی کے پوچھنے پر، سوال کرنے پر کہا کہ میں جہنم کے حالات کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں، میں جہنم کو دیکھ کے آ رہا ہوں، جہنم کے حالات نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ذرا مجھے بھی جہنم کے احوال بتائیے، جہنم کے حالات مجھے بھی بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جہنم کو کیسے تیار کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے نچلا درجہ اللہ نے منافقوں کے لیے تیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
जिब्राइल अलैहिस्सलाम बताते हुए जहन्नम का तस्करा कर रहे हैं। सबसे निचला दर्जा मुनाफिकों के लिए अल्लाह ने तैयार किया, 7वां दर्जा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, उसके बाद वाले दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों को दाखिल करेगा। छठे दर्जे में मुशरिकीन दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद 5वें दर्जे में सूरज और चांद की परस्तिश करने वाले दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद चौथे दर्जे में आग की परस्तिश करने वाले दाखिल किए जाएंगे। इसी तरह तस्करा करते हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तीसरे दर्जे में यहूदियों को दाखिल किया जाएगा। यहूदियों के लिए अल्लाह ने तैयार किया। दूसरे दर्जे में ईसाइयों को दाखिल किया जाएगा। और पहले दर्जे के बारे में जिक्र करने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। यहां पर और गमज़दा थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी ने पूछा कि पहले दर्जे के बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि पहले दर्जे में कौन लोग जाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम थोड़ी देर रुकने के बाद कहा कि पहले दर्जे में अल्लाह के नबी आपकी उम्मत दाखिल की जाएगी। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़बान से ये सुना, अपनी उम्मत के बारे में ज़ारो ख़ितार रोने लगे और सजदे में गिर गए। ज़ारो ख़ितार रोने लगे कि मेरी उम्मत जहन्नम में दाखिल की जाएगी। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए इतने मेहरबान थे, इतने शफीक थे। अल्लाह के नबी रहमत ही रहमत थे। अपनी उम्मत को जहन्नम में जाने के बारे में सुना तो फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। उसके बाद अल्लाह के नबी, सहाबा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक नमाज पढ़ते और अपने हुजरे में चले जाते, नमाज पढ़ते अपने हुजरे में चले जाते और बंद कर देते, किसी से कोई बात नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे दिन देखा कि अभी तक कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या बात है? अल्लाह के नबी मिलना क्यों नहीं चाहते लोगों से? क्या माजरा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत, अल्लाह के नबी की यह हालत देखकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिल को मजबूत करके आपके दरवाजे को खटखटाया और सलाम किया। 3 मरतबा सलाम किया। अबू बकर सिद्दीक के सलाम का कोई जवाब अल्लाह के नबी ने नहीं दिया। उसके बाद वहां से वो हजरत अबू बकर सिद्दीक लौट गए। उसके बाद उमर फारूक को ये वाकया सुनाया कि अल्लाह के नबी किसी से मिल नहीं रहे हैं, जरा आप जाकर देखिए, शायद आप उनसे बहुत करीब हैं, आपसे बात कर लें, क्या मामला है, क्या बात है, अल्लाह के नबी क्यों बात नहीं कर रहे हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गए, दरवाजा खटखटाया, 3 मरतबा सलाम किया, कोई जवाब आपको भी नहीं मिला, आ गए वापस। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, जाओ आपसे शायद बात हो जाए, अल्लाह के नबी का हाल मालूम करो कि क्या बात है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं और जाकर हुजरे में बंद हो जा रहे हैं, घर को नहीं जा रहे। तो उसके बाद सलमान फारसी गए, जाकर दरवाजा खटखटाया, 3 मरतबा सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद सलमान फारसी वापिस आए और आपस में मशवरा किया, क्यों ना हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजे, इनके चहीते दामाद हैं, शायद उनसे कोई बात मालूम हो जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया गया और उनको सारा वाकया सुनाया और हजरत अली से कहा, आप जाइए, जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कीजिए, कुछ हालात मालूम हो जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सारा वाकया सुना तो दिल ही दिल में ये कहा, इतनी बड़ी हस्तियां गई, अल्लाह के नबी से कोई जवाब ना मिला, अब मैं जाऊंगा तो मुझे कहां से जवाब मिलेगा, क्यों ना मैं अपनी बीवी और अल्लाह के नबी की लुख्ते जिगर, नूरे नजर फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्यों ना भेजूं, शायद उनसे कोई बात मालूम हो जाए। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को हजरत अली ने बुलाया, बुलाकर अपनी बीवी को भेजा, जाओ आपके अब्बू की ये कैफियत है, जरा मालूम करो क्या बात है। अल्लाह के नबी अपने हुजरे में बंद हैं और किसी से बात करना नहीं चाहते। बेटी गई, बेटी तो बेटी होती है, जो बेटियों को बोझ समझते हैं, जो बेटियों को बोझ समझते हैं और जो बेटियों की सही परवरिश नहीं करते, इस वाक़े में बड़े सबक दिए गए हैं। देखिए, बेटी गई, जाकर बाप का दरवाजा हुजरा खटखटाया,
अस्सलाम वालेकुम कहा, बेटी की एक आवाज पर अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला और अपनी बेटी के सलाम का जवाब दिया और उसे अपने हुजरे में लिया और अपनी बेटी के माथे पर आपने बोसा दिया। बेटी पूछती, अब्बा जान, सारे आपके साथी परेशान हैं, आप किसी को कुछ जवाब नहीं दे रहे, क्या मामला है, क्या बात है, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे, वो कौन सी बात है, वो क्या मसला है जो आपको परेशान कर चुका है, जो आप किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो बेटी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए सुनाया, है मेरी बच्ची, जिब्राइल आए थे, उन्होंने जहन्नम के अहवाल बयान किया, जहन्नम के दर्जों का जिक्र किया। जब पहले दर्जे का नाम आया तो मेरी उम्मत का नाम आया, कहा कि आपकी उम्मत को मैंने जहन्नम में जलते हुए देखा है। बेटी, मैं इस बात से बड़ा गमज़दा हूं, मैं रो रहा हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। अल्लाह